جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات نہیں. اب جھوٹ کیا ہے؟ ایک قول یہ کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہہ دینا. اپنی طرف سے اگر بعض چیزوں کو حلال کیا گیا تو تم حرام کہہ رہے ہو، اور بعض کو حرام کیا گیا تو تم حلال کہہ رہے ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا. اور ایک قول یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. ایک قول کیا ہے کہ جھوٹ بولنا. ایک قول کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دے دینا. اور ایک قول کیا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دینا. اور ایک قول یہ ہے جو تفاسیر میں آیا کہ دور جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللہ کے لیے شریک کا ذکر ہو. تو اب جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت کیا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور حضور نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی. اور آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی. جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی. اور پھر حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، جھوٹی بات سے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے. جھوٹی گواہی دینے والا ابھی اس نے اپنے قدم وہاں سے وہ اٹھائے گا بھی نہیں کہ اللہ اس پر جہنم واجب کر دے گا. اور ایک حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے. بعض لوگ فضول اور ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنس پڑیں اور جھوٹ بول جاتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی. حضور نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اے لوگوں جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے. جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہے حضور نے فرمایا وہ ایمان کے مخالف ہے. اور جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹ بول کر ہنسانے والے کو، ایک ہے جو جھوٹ بول کر ہنساتا ہے اور ایک ہے جو سنجیدہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا کتنا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی ہے، یعنی اس کو ہلاک کر دیا جائے جو جھوٹ بولتا ہے جن سے. تو یہ چیز اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والا. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایک جملہ فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کا شریک بنا دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. آپ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا سنو قول الزور، جھوٹی بات. اور آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے سوچا کہ کاش آپ سکوت فرمائیں، یعنی آپ خاموش ہو جائیں. بار بار حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، تو آپ نے فرمایا یہ جھوٹ کا بولنا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے لیے جو جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ہلاکت کی بھی دعا فرمائی گئی. اللہ تعالی ہمیں اس جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے.